امام کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات. کہاں ملاقات کروں گا؟ کہا کہ جب سب لوگ اس کا تمہارا ساتھ چھوڑ، یعنی جب موت کا وقت آئے. اب موت کا وقت اگر آپ دیکھیں تو جو میں کہہ رہا یہ ریالٹی ہے کہ انسان بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور ملینز آف ڈالر اس کے پاس پڑے ہوئے. دولت بے حساب، مثال دے، بے حساب دولت ہے. لندن میں بنگلہ ہے، بے حساب دولت. آپ لیٹے ہوئے، لاسٹ مومنٹ آئے، ملک الموت آ گیا تو کیا وہ پیسہ بچائے گا؟ وہ گھر بچائے گا؟ وہ اولاد بچائے گی؟ بچے بچائیں گے؟ اس وقت انسان کی جو بے بسی رہتی، پلیز امپورٹنٹ مت سے، اس وقت جو تمہاری بے بسی اور تم ہیلپ لیس ہو جاتے، ہیلپ لیس جس کو یہ ورڈ ہے، ہیلپ لیس جب ہو جاتے تم، اس وقت میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. اپنی اولاد کو ایسا دیکھتا ہے انسان، اپنے گھر کو ایسا کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس ہے، میں نے ڈریم ہاؤس بنایا. اتنا پیسہ میرا بینک میں ہے لیکن نہ کوئی ڈاکٹر مجھے بچا سک رہا، نہ کوئی مجھے نہیں بچا سک رہا. اگر اس وقت جب تمہاری موت آ رہی، اس وقت اگر کوئی آ کے بولے میں تم کو $1,00,000 مجھے دے دو، میں تمہاری زندگی بچا لوں، آپ دے دیں گے؟ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ 100,000 اب مجھے زندگی چاہیے. ایسے موقع پر کوئی نہ پیسہ نہ دولت، کوئی کام نہیں ہے. بیچارہ ایسا دیکھتا ہے اور ملک الموت اپنا کام کرتا ہے. تو غریب امام یہ کہ میرے امام علی رضا غریب الغربا، لاکھوں سلام میرے مولا کو، میرے غریب امام کو. فخرن اللہ فی الدنیا لزیارتک و فی الآخرت لشفاعتک. میرا غریب امام کیا کہہ رہا؟ جب تمہاری ساری چیزیں تم سے چھوٹ جانی ہیں، تم اکیلے ہیلپ لیس پڑے ہوئے ہوگے، ملک الموت تمہارے سامنے ہوگا، اس وقت میں آؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر اللہ. کسی امام نے یہ وعدہ نہیں کیا. میرا مولا ہر کے پاس آتا ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن غریب امام کا میرا مولا حسین بھی آتا ہے. اگر میں صحیح معنی میں حسینی بن جاؤں تو حسین آ جائے میرے پاس. لیکن مولا کے لیے غریب امام کہہ رہے جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کو آ کے بچا لوں گا. آپ سوچو اگر میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا 13 معصومین کا 14 معصومین میں سے ایک معصوم امام علی رضا میرے سامنے آ جائے، میرے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ روح کتنی آرام سے نکلے گی. کوئی تکلیف ہوگی اگر میرا مولا میرے سامنے آ جائے. امام کہتے ہیں کہ میں آ کے اس وقت بچاؤں گا. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا وہ رات جو پوری دنیا تمہارے لیے، پورے رشتہ دار تمہارے لیے نماز پڑھیں گے، پورے رشتہ دار، پورے مومنین تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے کہ وحشت خبر کی نماز، اول شب، فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی نماز. جس سب لوگ پڑھیں گے نا اس وقت تم وحشت میں ہوگے، خوف میں ہوگے، ڈر میں ہوگے، ایک فیئر ہوگا. اس وقت تم اندھیرے میں ہوگے. تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹا کر پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا. میرا مولا کہتے ہیں عبرت لو اس وقت جب your own son تم کو لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا، اور ٹنس آف خاک، منو خاک تمہارے جسم پہ ڈال کے وہ بڑے آرام کے ساتھ گھر. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے ہمارے کو. اس وقت اس اندھیرے میں، اس وحشت میں جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی، اس کی نیت یہ کرتے ہو کہ میں 2 رکعت اول شب کی نماز، وحشت خبر کی نماز پڑھ رہا ہوں فلاں مومن کے لیے، فلاں مومن کے لیے. کہا جب تم لہت بند ہو گئی، تم وحشت میں، اندر گرمی میں ہو، اندر پریشانی میں ہو، all alone، اس وقت میرا غریب امام کہتا کہ میں آؤں گا اور میرے چاہنے والے کی، میرے زائر کی مدد کروں. You can imagine اگر میرا مولا میری لحد میں آ جائے تو وہ اندھیرا کتنی روشنی میں بدل جائے گا، وہ گرمی کتنے اچھے موسم میں بدل جائے گی. پھر تمہاری شفاعت کیسے ہوگی، کتنی جلدی شفاعت ہو. اسی لیے میں ایک بات یہاں روک کے بولتا، ریکویسٹ کرتا سارے سننے والوں کو کہ غریب امام کی وہ نیشا پور والی دعا اگر نہیں ہے تمہارے پاس، let me know I will send it to you. مجھے واٹس اپ کرو اور دعا ایک وائٹ کپڑے پہ لکھواؤ، دعائے سلسلۃ الذہب گولڈن چین والی دعا لکھوائیے کپڑے پہ، اور اپنے کفن میں، جو کفن کربلا مولا سے لائے ہو، اس کفن میں ابھی سے رکھ لو. کہ کہا گیا کہ جس کی لحد غریب امام کی یہ دعا رہے گی، دعائے سلسلۃ الذہب، اس کی لحد میں پھر پریشانی، اس کی لحد میں تکلیف نہیں ہوگی، اس کی لحد میں اندھیرا نہیں ہوگا،
मेरी रिक्वेस्ट सारे सुनने वालों को जो अहले बैत चैनल पे सुन रहे मुझे इस वक्त, इस साल सवाब की मजलिस उनके लिए करा। मैंने कई जगह बांटा है और कई दफा अहले बैत चैनल के थ्रू भी बांटा है मैंने ये दुआ। मुझे अगर नहीं है किसी के पास व्हाट्सएप, आई विल सेंड इट टू यू। अगर है तो फौरन एक कपड़े पे लिखो। ये मत बोलो यार अभी थोड़ी मरना है हमको, अभी तो 10 साल जिंदा रहेंगे, अल्लाह करे आपको 20 साल जिंदा रखे, लेकिन यू डोंट नो। जब तुम कफन लाए, अगर कफन में है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जाफरान से या खाके शिफा से एक वाइट कपड़े के ऊपर ये लिखवा लो, लिख लो, लिख के अपने कफन के अंदर रख लो कि जब तुम्हारे रिश्तेदार, जब तुम्हारे वक्त तुम्हारी औलाद तुमको कफन दे तो ये दुआए सिलसिलत ज़हब का कपड़ा अपने सीने पर रखवा देना, सीने पर रखवा लो, जिसपे मासूमीन के नाम है, अल्लाह का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अगर दुआ तुम्हारी कफन में रहेगी, जिस लहद में ये दुआ होगी, फिर वहां पे फिर अजाब नहीं होगा। अजाब से बचने के लिए, अजाब अल्लाह माफ करे हमारे गुनाहों को, अल्लाह माफ करे हमारे गुनाहों को, अजाब से बचने के लिए बेहतरीन दुआ है अपने साथ नीचे लेके जाने की। मेरे मौला इमाम अली रजा गरीब और खुरबा, मेरे गरीब इमाम के नाम पे एक बावाज़ बुलंद सलात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। और सारे मरहुमीन की शब जुमा, सारे मरहुमीन की मग़फ़िरत बिलख़ुसूस, जिन्होंने आज के मजलिस को स्पॉन्सर किया उनकी मग़फ़िरत, और जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए, और सारे मरहुमीन के लिए जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, भाई बहनें चले गए, उन सब के लिए बावाज़ बुलंद से बात पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। ये दुआ अपने साथ रखना। तीसरा वादा इमाम का, देखो इमाम कितने वादे कर, तीसरा वादा इमाम का कौन सा है कि जब डे ऑफ जजमेंट में, रोज़े महशर, जिसका नाम ही क़यामत है, अब आप इमेजिन कर सकते कि वो क्या है, सिर्फ इससे अंदाजा लगा लो, इससे अंदाजा लगा लो कि कितने लोग रहेंगे वहां पे। मैं वो बताना चाहूँ कितने लोग रहेंगे, काउंटलेस, काउंटलेस, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस 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 बोल रहा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। कब से? नबी आदम के जमाने से लेके, हाबील और खाबील से लेके, हाबील और खाबील से लेके आज तक, और आज से लेके ता ज़ुहूर इमाम इंशाअल्लाह, और ज़ुहूर अल्लाह मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हम सबको मौला के नासिरों में इंतजार करने वालों में शुमार फरमा। ता ज़ुहूर इमाम, फिर पूरा रजत का जमाना, रजत के जमाने से लेके सूर फूके तक, इन्हें आप काउंटलेस, कोई काउंट नहीं कर सकता। सिर्फ एक रिवाज, एक जुमले से सुन लो कि कितने लोग रहेंगे। कहा कि जमीन के हर हिस्से से, हर लहद से, हर ग्रेव से 70,000 मैयतें बाहर आएंगी। जब ये पूरा मजमा एक जगह ठहर जाएगा, पूरा मजमा एक जगह, डे ऑफ जजमेंट, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, जब तुम डे ऑफ जजमेंट में ठहरोगे, और ठहरोगे भी कैसा? मिसाल के तौर पे कोई 70 ईयर्स में मरा, कोई 80 ईयर्स में मरा, कोई 90 ईयर्स में मरा, तो 90 साल, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बोझ लेके, वेट लेके अपने आमाल का खड़े हुए ऐसे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, हर वजह का आदमी है। मिसाल देना मैं 90 ईयर्स की, 90 ईयर्स जो मैंने गुनाह किए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे गुनाह, मेरी जबान के गुनाह, मेरे अल्लाह माफ कर दे, हाथ और पैर के गुनाह, ये सारे गुनाहों का बोझ लेके तुम खड़े हुए हो, कोई पूछने वाला नहीं है, इवन माँ बाप तुमको नहीं पूछेंगे, तुम खड़े हुए, तुम बैठ भी नहीं सकते, हुक्म इलाही, फरिश्ते खड़े हुए हैं, और फरिश्ते ये कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ, तो खड़े रहना, इंसान की हड्डियां टूट जाए, खड़ा हुआ बोझ लेके कि अल्लाह मेरा हिसाब जल्दी हो जाए, हिसाब होना है। तो हिसाब होने के लिए उस वक्त मेरा गरीब इमाम ये कह रहा, गरीब इमाम ये कह रहा कि जब तुम रोज़े महशर अपने हिसाब को, अपने आमाल नामे को जब तुम अल्लाह के सामने पेश करोगे, तो उस वक्त भी मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह अकबर। एक ज़ियारत कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, मौका मिले लंदन से, अमेरिका से, जहाँ से भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, कनाडा से, यूरोप से, सब कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जहाँ से भी सुन रहे हैं, प्लीज़ गो फॉर ज़ियारत ऑफ इमाम अली रज़ा गरीब और खुरबा। कम से कम दिल को एक सुकून हो जाएगा कि अगर मैं मर भी गया तो मौत के वक्त भी मेरा मौला आएगा, बचा लेगा, पहली रात को आके बचा लेगा,
ڈے آف ججمنٹ میں بچا. میں یہ نہیں بول رہا اگر آپ نے کی ہے پھر جاؤ. یہ مت بولو میں نے تو کل ہی زیارت. whenever you get chance. اس دفعہ غریب امام کی زیارت کو جو مولا حسین کی زیارت کو جو آپ جا رہے ہیں اربعین میں عرفے میں جا رہے جو جا رہا جو جس میں پلیز غلط مت سمجھو میرے جملے غور سے سنو. جس معصوم کی زیارت کو تم نے پلان کیا ہے اور تم لوگ جا رہے تو جاؤ گو. اگر نہیں کوئی پلان ہے تو غریب امام کے پاس. اس لیے کہ مولا کی شہادت ہے اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ڈے آف ٹمارو ڈے آفٹر ٹمارو از دا شہادت آف امام علی رضا. ایک روایت سے ایک 17 سفر کی روایت ہے. 17 سفر جو سب کانٹیننٹ میں کی جاتی ہے. یہ 23 ذیقعدہ یہ عرب میں بہت مشہور ہے. ہر طرف آج کل مجلسیں ہو رہے اس امام کی شہادت کی. تو غریب جی ہم کو خوشی ہونا کہ 2 موقع ملے میرے غریب امام کے مصائب پڑھ کے رونے کے لیے. 2 موقع ملے بہت اچھی بات ہے. یہ زیارت غریب امام کی زیارت کا پلان کرو. گو فار اٹ گو فار اٹ ایز سون ایز. اور دعاؤں کی قبولیت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویسے ہر معصوم کے روزے میں دعا قبول ہوتی لیکن غریب الغرباء کے روزے میں بے حساب دعائیں. ساری زندگی کے تمہارے آبسٹیکلز کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ دور ہو جائیں گے لیکن غریب امام کی زیارت کو ضرور جاؤ کہ جو موت سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں. اور ایک بات آخری بات بتا دیتا کہ آپ دعا یہ کرنا کہ مولا جب میں زیارت کو جاؤں تو میں آپ کے پاس آؤں. آپ کو معلوم وہاں پہ ایران میں کیا کرتے غریب الغرباء کی زیارت کے لیے. جو بھی زیارت کو آتا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے غریب امام کی میرے مولا کی زیارت کے لیے معصومین کی زیارت کے لیے عمرے کے لیے بآواز بلند سلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ جانا آپ زیارت پہ تو جو میں بول رہا وہ غور سے سنو اور جا کے وہاں پہ دیکھو. جا کے وہاں دیکھو جب آپ امام رضا غریب کے حرم میں زری کے پاس جاتے وہ جو ڈور ہے زری کے پاس کا اس سے پہلے صحن ہے. صحن تو عورت مرد پورے دیکھ سکتے ہیں جو میں بول رہا ہوں آپ کو صرف یہ مجلس اشارے ثواب کی اس لیے پورے یہی باتیں بتا رہا ہوں. تو جب آپ جائیں گے وہاں پہ جو مولا کے روزے میں کئی راستے ہیں اور کئی راستوں سے میتیں آتی ہیں. بہت میتیں ڈیڈ باڈیز آتی ہیں وہاں پہ جیسا نجف اشرف میں بہت آتی کربلا مولا میں آتی. اسی طرح غریب امام کے اللہ ہم بھی مولا کے پاس جا کے ہم دنیا سے مولا کے پاس سے جائیں مولا ہی کے پاس رہیں انشاءاللہ. یہاں سے جائیں مولا کے پاس وہیں پہ انتقال ہو وہیں پہ رہے. دوبارہ یہ اپنے اعمال ایسے کرو کہ ہم کہیں دفن ہو جائیں میرے مولا کے پاس ہم چل جائیں. اب آپ سنو بس آخری باتیں میرا ٹائم ہو گیا. غریب الغرباء کی جب آپ زیارت کو جائیں گے تو وہ جو صحن ہے جس صحن میں سے آپ امام کے روزے میں انٹر ہوتے اور ڈیڈ باڈیز آتے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کئی مرتبہ دیکھا. جب آتا وہاں پہ اسٹریچر پہ لے کے آتی اسٹریچر پہنچتا ان کے رشتہ دار اپنی میت کو لے کے آئے جو خدام ہیں وہاں پہ امام کے روزے کے جو خدام ہیں وہ لوگ ساتھ رہتے. اسٹریچر اندر جاتا اندر جا کے غریب امام کی ذریعے محلہ زیارت نصیب ذریعے مبارک کے پاس سے ہو کے باہر آتا. میری طرف دیکھو غریب امام کی ذریعے مبارک کو سلام کرتی میت باہر آتا. باہر آ کے اب نا یو لک ایٹ می لا کے باڈی کو ایسا رکھتے اسٹریچر کو اور بندے کفن کھول دیتے اوپر سے جو ناٹ رہتا وہ ناٹ کھول دیتے اور کپڑا جو اوپر کپڑا رہتا وہ ہٹا دیتے خدام. اور سائڈ میں جو کارپیٹس پورے بچھے ہوئے جس کے اوپر سے سارے زائرین امام کی زیارت کے لیے ذریعے مبارک تک جاتے. ہزاروں زائرین اللہ ہم بھی بن جائیں جاتے رہتے. تو وہ جو کارپیٹ جس کے اوپر سے زائرین چلتے دو خدام وہ کارپیٹ کو اٹھاتے اور اٹھا کے میت کے اوپر کفن کے اوپر اس کی خاک جو ڈسٹ رہتی اس کا ایسا جھٹکتے پھر لا کے کارپیٹ بچھا دیتے. میں نے پوچھا کیوں کرتے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ غریب امام کے زائر کی پیروں کے نیچے کی خاک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ میت پہ اسی لیے ڈال رہے کہ اس کی شفاعت ہو جائے. آپ سوچو شفاعت کے لیے کیا کیا چیزیں انسان زائرین. اب میں آپ کو اندازہ ہوا کہ زائر کا کیا مقام ہے. غریب امام کے ہر زائر کا مقام ہے لیکن غریب امام کے زائر کا کیا مقام ہے کہ میت کے اوپر جو زائر کے پیروں کے نیچے کی خاک ہے وہ کارپیٹ سے میت کے اوپر ڈالتے اور ڈالنے کے بعد کفن کو بند کرتے ناٹ کو اور کپڑا اوپر لٹاتے لے کے جا کے دفن کرتے. آپ نے غور کیا کیا اندازہ ہوا کہ جب وہ میت جب نیچے جاتی تو وہ گواہ بنتی وہ خاک بولتی کہ میں زائر ہے امام رضا کے پاس سے آئی.
اب آپ سوچو کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ کل 2 رکعت زیارت امام رضا غریب کی نماز پڑھنا اور زیارت امام رضا غریب ضرور۔ کل شب شہادت ہے، لال پیلے کپڑے مت پہنو، سنڈے کے دن پڑھ رہی شہادت، آج کہتا ہوں سوری سیٹرڈے پڑھ، اور کوشش کرو کہ امام رضا غریب کے بارگاہ میں 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو سیٹرڈے کے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، پڑھ کے غریب الغربا کو ہدیہ کرو۔ بولو مولا اللہ آپ کے دشمنوں پہ قاتلوں پہ عذاب نازل کرے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی زیارت کو مجھے بلا لینا اور ہماری مغفرت کرنا، مولا ہماری مغفرت کرنا، جب ہم آئے آپ ہماری مغفرت۔ 110 مرتبہ صلوات اور 18 مرتبہ کم از کم اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا، اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا۔ مامون رشید مولا کا قاتل تھا، وہ ظالم، اس کے لیے اور جتنے اس کے ساتھی تھے ان کے اوپر بہترین، جیسا آپ کربلا عاشورہ کے دن پڑھتے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین پڑھتے ہو نا، اور 21 رمضان کو بولتے ہیں آپ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، آپ نام کسی کا نہیں لے رہے۔ اسی طرح پرسوں سیٹرڈے کل رات سے یہ لعنت ضرور پڑھو، اللہم لعن قتلۃ الغریب الغرباء، اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا۔ تو اس سے آپ کا جو غریب امام کا ایک رشتہ ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہنے والا اللہ کا یہ محبوب ترین دعائے عدیلہ، دعائے عدیلہ آپ کو ڈیوائن پرل کے اوپر، اس ایپ کے اوپر یہ دعا موجود ہے۔ اس میں 2 دعائیں ہیں، ایک شارٹ ہے ایک لانگ ہے۔ اگر آپ شارٹ بھی پڑھیں تو کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ رب و اسلام دین، وہ والی دعا جس میں 13 معصومین کے نام ہیں۔ یہ دعا تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ ہر روز 24 گھنٹے میں کم از کم 1 مرتبہ دعائے عدیلہ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹیلی فون پہ ڈیوائن پرل پہ جائیے، اس ایپ پہ جائیے، دعاؤں کے کالم میں جائیے، آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے موت سے پہلے، ہر روز پڑھنا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھیے اور اپنی دعاؤں میں یہ ایک جملہ ایڈ کر لو آج کے بعد سے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ، ہمارا اینڈ جو ہے وہ ایمان پہ، محبت مولا کائنات میں زندہ رہے اور محبت مولا کائنات میں دنیا سے اٹھے۔